तारीफ और सितारिश के लायक है। आज सुबह खुदा की पाक हजूरी में आप हम खुशामदीद कहते हैं। भाई खुदा का मुकद्दस कलाम आज जो हमारी बरकत के लिए है, ज़बूर की किताब ज़बूर 91 खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। खुदा का कलाम वो हम साल हर साल से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब भी कलाम को हम पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं, हमेशा हमारा खुदा हमें नए ज़ाविये से अपने कलाम में से सिखाता है। हालेलुया। और यही सबूत है कि खुदा का कलाम जिंदा है। ज़बूर 91 लिखा है खुदा के कलाम में, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकून करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। आमीन। सो आगे इस ज़बूर की बरकत हैं जो खुदा उनके साथ दिल लगाते हैं, खुदा उनको क्या बरकत देता है। आज हम इस बात पर जब गौर करते हैं, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, तो हक क्या है? हाँ जी, हक क्या है? इसके साथ मिलती जुलती आयत जो आपके ज़हन में होगी, हक और हमेशा की जिंदगी मैं हूं। हक जो है वो खुदा है। हक उसका कलमा है जो कलमे के पर्दे में रहता है, जो कलाम के नीचे रहता है, जो उसके साए के अंदर रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकून करेगा। और कादर मुतलक का मतलब है अंग्रेजी जुबान में ऑलमाइटी, सादा जुबान में इसको कह सकते हैं जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक पहला खेमा जो है वो नजर आता है बागे अदन के अंदर। और बागे अदन के अंदर लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम और हवा के पास बागे अदन में आता था उनसे बातें करने के लिए। हाँ जी, उनसे बातें करने के लिए। और जब खुदा आता तो एक जलाल का खेमा उनके चारों तरफ जो है वो आकर उनको कवर कर देता था, जिसे शायरा ग्लोरी भी कहते हैं। और इसी तरह से शहादत के संदूक के ऊपर भी खुदा का खेमा, उसकी कुदरत, उसका जलाल वहां पर आकर छा जाता था। हालेलुया। सो आदम जब खुदा की उस हजूरी में था, जब उस आयत पढ़ रहे हैं जो हक ताला के पर्दा में, हक ताला का पर्दा क्या है, हक ताला का टेंट क्या है, हक ताला की हजूरी क्या है। तो जब आदम और हवा उसमें थे तो वो किस तरह के थे? आइए पैदाइश की किताब देखें, फिर हम यहां पर आएंगे। उस वक्त वो किस तरह के थे? हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में था। वो बाइख्तियार थे, लेकिन उस हजूरी से निकलने के बाद इंसान किस तरह का हो जाता है। पैदाइश पहला बाब, और इसकी देखते हम आयत नंबर 27 में, 26 से पढ़ता हूं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। हालेलुया। तब आदम और हवा कहां थे? जब खुदा अपने जलाल का खेमा उनके ऊपर आकर तानता था, बा इख्तियार आसमान के परिंदों पर, समंदर की मछलियों पर, जमीन पर जो रेंगने वाले जानदार हैं,
उन पर वो इख्तियार रखें। सांप और बिच्छुओं से उनको कोई डर नहीं था, हर एक चीज उनके अंडर कंट्रोल थी। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। हालेलुया। किस सूरत पर पैदा किया? खुदा की सूरत पर, नरो नारी उनको पैदा किया। एक हवा बनाई, एक आदम बनाया, नरो नारी उनको पैदा किया अपनी सूरत पर। हालेलुया। अपनी सो आज हम ये भी देखेंगे कि जहां पर जो इंसान रहता है वो उस तरह का होता जाता है। खुदा चूंकि बा इख्तियार है, आदम और हवा उसकी हजूरी में रहते थे, इसलिए वो भी बा इख्तियार थे, सब कुछ उनके कंट्रोल में था, इसलिए वो ये सारा कुछ कर रहे थे जो खुदा करता है। हालेलुया। अपनी सूरत पर उनको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो, आपकी हुकूमत होगी हर एक चीज के ऊपर। फलो बढ़ो, जमीन को मामूरो महकूम करो। एक खानदान की बुनियाद खुदा ने खुद रखी। और समंदर की मछलियों, हाँ जी, समंदर के अंदर तो छोटी छोटी चीजें, ऐसी ऐसी व्हेल मछली जो जहाजों को भी तबाह कर सकती है, और दीगर बहुत सारी चीजें। और हवा के परिंदों, हवा के परिंदे को छोटी चीज है। एक मिसाल ले लेते हैं औकाब की। किसकी मिसाल? औकाब की मिसाल ले लेते हैं। 354 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गोली से ज्यादा तेज जाने वाला बुलंद परवाज परिंदा आदम के इख्तियार में। हालेलुया। और हम कई बार कहते हैं काबा के नांगे तेलो जोर अभी एक तो उसे तक ना जा सके। केड़े बाप ने भाई यहां से वहां तक न जा सके। और खुदा ने कहा कि तमाम रुए जमीन के कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त और जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं। अच्छा, इसमें से बात मैं आपको बताने लगा हूं। दूसरे बाप की 18वीं आयत में, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। आदम को चूंकि मैंने अपनी तरह बनाया है, इसके साथ जो मददगार है वो भी मैं, हाँ जी, उसकी तरह हम तीनों मिलते जुलते होंगे। हालेलुया। हम तीनों। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। हाँ जी, देखे कि उनके नाम आदम रखेगा, हवा रखेगी। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। वो मिट्टी को हाथ लगाता है, उसे सोना कहता है, वो सोना बनती है। ये मिसाल है, यानी जो आदम कहता है फिर वो होता है। क्यों? वो जिस खेमे के अंदर रहता था वहां पर उनका बनाने वाला, उनके पास रहने वाला, उनके पास आने वाला जिस तरह का था वो भी उसी तरह के होते जाते थे। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आप कादरे मुतली के साया में हैं, आप उसकी मानद बनते जाएंगे। फिर अगर आप और किसी की तरह बन जाए ना हो, ओ भाई ये तो स्टोरी नहीं बदल गई। आप जिस साए में रहते हैं
उस तरह के बनते जाएंगे। आप खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, आप खुश कैसे बनते जाएंगे। फिर लोग कहते कि नहीं नहीं अपना आप चंगा होना चाहिए, और नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। फिर हुआ क्या था? अब एक और रफाकत उसको मिल गई। हाँ जी, क्या मिल गई? ये अगली रफाकत देखे जी, तीसरा बाब पहली आयत। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, अब ये चौथा आने वाला चालाक मकार, जिसको आप दोस्त समझते हैं पर ये आपका दोस्त है नहीं, आपका ये दोस्त। इसी तरह से कई बार चालाक मकार एक और बीच में आता है, तेरी अमान पता नहीं अबे थोड़े ने करना थोड़े नलकी, और यार जिस बंदे ने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी है वो क्या और आपके लिए कर सकता है। उल्टा पर ये चौथा चालाक है जो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। बीच में आया, इन्हें किस काम का छोड़ा? हाँ जी, चलो पढ़ते हैं। और उसने औरत से कहा, हाँ जी, किससे कहा? अब उसे पता था कि मेरे ट्रैप में, मेरे जाल में इनमें से कौन आ सकता है। हाँ जी, किससे कहा? उन्होंने पता से बाबे लोग कहना, औरत से कहा। औरत ने गल दसी, तेरी तो ना समझदारी कोई नहीं, ठीक है। क्या वाकई खुदा ने कहा कि वाकई किसी तरह का फल तुम ना खाना? और यार फिर फारसी जुबान से दसी है, मैं नहीं खाना। आप पहले बोलते ना, बोल दिया है आदम की सरबराही में रहो, बेटियों और बहनों के सर के ऊपर दुपट्टा, एक ओल्ड फैशन नहीं, ये निशानी है कि आपका कोई सरबराह है। किसी भी फौज के अंदर टोपी कैप अगर ना हो तो फौजी फौजी नहीं होता। क्यों भाई? फौजी फौजी नहीं है, लेकिन उसकी कैप ये बताती है कि आपका कोई सरबराह है जिसके आप अंडर कंट्रोल हो, ठीक है ना। ये एक निशानी है जो आपको याद दिलाएगी कि आपका कोई सरबराह है। जब तक आदम की सरबराही में औरत रहेगी, उसकी सेफ्टी है, उसकी। ये चौथा है आने वाला जो बीच में आके कहता है, ठीक है ना। कोर्ट में बच्चे जाके लगा कर रहे थे, फिर कहते जी साढ़े अबे तो सानू खतरा है, मर जाओ तुसी, कितने तो खतरा है। कभी बाप से भी किसी को खतरा हुआ है, कभी मां से भी खतरा हुआ है, लेकिन ये किसकी चालाकी है? हाँ, ये चौथे की चालाकी है। फिर हुआ क्या? कहां तक उसने पहुंचाया भाई? जब फल खा लिया गया, चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तब दोनों की आंखें खुल गई, साथ में ऐसे दोनों की आंखें खुदा की हजूरी की तरफ से बंद हो गई और मुसीबतों के लिए आंखें खुल गई। किसके लिए खुल गई? और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। पहले खुदा के जलाल में, जैसे खुदा जलाल के अंदर रहता है, आदम और हवा भी जलाल के अंदर घिरे हुए थे, जलाली कपड़े थे उनके पास। अब क्या हुआ? अब रंगे हुए। गुनाह बदी इंसान को कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देती। गुनाह नाफरमानी इंसान को नंगा करती है। पर कई बार इंसान खुद ही अपने आप को इंतजार पसंद कर रहे हैं।
اپنے آپ کو ایسا نہیں. اب کیا ہے, انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. کیا پتے بھی کسی کا ننگا پن ڈھانپ سکتے ہیں؟ جلالی لباس جا کر. اب لباس کون سا پہنا؟ وہ تھوڑی سی ہوا چلے تھے, پتے پھر خشک ہو جائے, وہ گر جائیں, پھر نئے پتے ڈھونڈو. پہلے یہ فکر تو نہیں تھی. انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے رفتار میں گرتا تھا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. کتنے عظیم جو جانوروں کو نام دے رہے, جو وہ کہے وہ ہو. آج وہ لباس کے لیے پریشان ہے. کس کے لیے پریشان ہے؟ پہنیں گے کیا, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا. زندگی میں ایکسٹرا ٹینشن آ گئی. اور جب گناہ کر لیا پھر خدا نے کہا, ٹھیک ہے نا, ہم نے پچھلی بار سیکھا تھا, جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے, اور غلام محبت کا گھر میں بلکہ کون رہتا ہے؟ جو اس کے ساتھ پھر رابطے میں ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ خدا کے گھر میں رہ سکتے ہیں. وہ خدا کے جو حق تعالیٰ کے, وہ قادر مطلق کے سایہ میں, وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جس سائے میں کوئی رہتا ہے, آپ غور کریں کن کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کے دوست نہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. اور جن کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہی آپ کے دوست ہیں, وہی آپ کے خیر خواہ ہیں. دوسری مثال بائبل میں ہم لیتے ہیں, اور وہ مثال ہے موسیٰ کی. کس کی مثال ہے؟ موسیٰ پہاڑ پر جا کر خدا سے باتیں کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ خدا سے باتیں کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جس کا نام یشوع تھا. جب وہ وہاں پر اوپر جاتا تو خدا سے باتیں کر کے واپس آتا تھا. جس طرح سے خدا کا چہرہ ہے اس کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہو جاتا تھا. آج اس کا چہرہ بھی جس طرح سے خدا کا چہرہ ہے اس کا چہرہ اسی طرح سے گلو کرتا تھا. پر لکھے جب وہ نیچے آ جاتا تو پھر کیسے حضوری میں ہوتا تھا نیچے والوں کی, تو وہ پھر خدا کا جلال اس کے چہرے سے ہٹتا جاتا تھا. اس لیے وہ پھر کیا کرتا, جب وہاں سے واپس آتا اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتا تھا تاکہ گھٹتا ہوا جلال, کم ہوتا ہوا جلال لوگ نہ دیکھیں. جو اس کی حضوری میں رہتا ہے وہ پھر اسی طرح کا ہی ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سو کہاں پر رہنا پسند ہے؟ اور لکھا وہ نوجوان یشوع, ہاں جی, کون؟ وہ لڑکا تھا, نوجوان تھا. یہ لوگوں کی باتیں ہیں. سائنانو اکل کدو کم دیے انہوں ادھی 40 سالہ 45 سالہ جب سارا کوئی تباہ ہو گیا ہوتا تو سائنانو اکل عمر گوا کے. پر یہ لڑکا جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا, خدا دانائی حکمت کا منبع ہے. آپ کی عمر کوئی بھی ہو, آپ جہاں پر رہیں گے, جس رفاقت میں رہیں گے, آپ ویسے ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. کتنی مثالیں لے سکتے ہیں. اچھا, یشوع کی مثال ہم لے رہے ہیں. اب یشوع, موسیٰ تو لکھا لوگوں کے ساتھ آ کر باتیں کرتا تھا, لیکن وہ نوجوان یشوع, اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی میں کس طرح سے صورتحال تھی. یہ جو لڑکا ہے یہ یشوع کی کتاب ہے. اس کے
خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے نہیں ابھی اپنے لوگ لین دین نہیں رکھا کیوں ساری یاری دوستی یہ پائی جی اس لائق ہی کوئی نہیں چلو ہو سکتے کئی اس لائق ہی نہ ہو لیکن سارے کوئی نالائق تو نہیں ہوتے ان میں سے آپ اپنی سوسائٹی میں ڈھونڈے جو لائق ہیں سارے نالائق تو نہیں ہوتے چلو یہ جو نوجوان یشوا لکھا یہ خدا کی حضوری سے جدائی نہیں ہوتا خدا کی حضوری سے اے ساڈا منڈا موبائل تو جدائی نہیں دے ہوتا پھر بن کے جائے گا یہ بھی بن جائے گا اچھا یشوا کیسا تھا جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا یشوا 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا خدا جو قدرت والا ہے ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح سے یشوا بھی صاحب اختیار تھا صاحب قابو میں کر دی یشوا نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا اے سورج تو جبان پر اے چاند تو وادی ایارون میں ٹھہر ہے چاند اور سورج کو اس نوجوان نے روک دیا چونکہ اس کا خدا بھی چاند اور سورج اور سمندروں پر اور وادیوں پر پہاڑوں پر خدا قدرت رکھتا ہے اس لیے ہر ایک چیز اس کے بھی تابع ہے کیونکہ وہ اس خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے جیسے اس کا خدا کرتا ہے اسی طرح سے وہ بھی کر سکتا ہے ہاللیلویا اس لیے لکھا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں جہاں پر ضروری نہیں یاد رکھیں آپ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں آپ اپنی دنیا میں ایک جگہ پر خدمت کرنے کے لیے گیا یہ گلی کا ہاسپٹل میں بہت پہلے کی بات ہے تو وہاں پر جو بندہ مجھے لے کے گیا کہتا ہے آپ یہاں پہ کلام سنا لیں گے جس کے پاس وہ لے کے نا میں نے کہا کیوں کہتا آپ کہاں رہتے ہیں میں نے کہا میں ایف سی میں رہتا ہوں اچھا ایف سی میں رہتے ہیں ہاں تو آپ کلام سنا لیں گے میں نے کہا میں کلام سنانے کے لیے آیا ہوں کہتے یہاں پہ اصل پہ ہماری جو کانگریگیشن ہے یہ بہت پڑھی لکھی ہے اور اکثر پادری نروس ہو جاتے ہیں میں جب موقع دیں گے آپ تو پھر پتہ چلے گا میں نروس ہوتا ہی سنا لیتا تو پھر جب میں نے کلام سنایا مجھے کہتے آپ ہمارے پاسٹر نہیں بن جاتے میں نے کہا میں پاسٹر بننے کی ضرورت نہیں آیا کرتے اب کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ جہاں پر نشے بازی ہے جہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ گٹکا ماوا اور اسی طرح کے لیکن یاد رکھیں آپ وہاں پر بھی نور بن کر چمک سکتے ہیں ہاللیلویا ضروری نہیں پر اگر آپ کے اندر نور والا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ جس خدا کی حضوری میں یشوا رہتا تھا چونکہ وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے اور یہی اختیار اس نے آدم اور حوا کو بھی دیا اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا چاند جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا ہر ایک چیز کو اس بندے نے اسٹاپ کر دیا آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کی ویسی سوچ پر خدا نے پردے ہیٹھا ہاں جی جو کوئی اس زبور کو کتنی بار ہم نے گایا ہوگا لیکن اس زاویے سے شاید نہ سمجھا ہوگا کہ یار یہ بات کتنی بڑی ہے یسایہ کی کتاب میں دیکھیں آپ جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں آپ اس کی مانند بنتے جاتے ہیں اور اس کا باب نمبر ہے 55
لیکن جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو. ہاللیلویا. اس کے جو آپ کو اپنی مانند بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے جب لوگ ڈرامے فلمیں دیکھتے تھے بڑے منڈے نہ کے ندیم فلمی ایکٹر کے نام ہاں جی اب دیکھتے ہو رہے نام آ رہے ہیں شان اسی طرح کے چونکہ وہ اس حضوری میں رہتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. ان کی باتوں سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں. لیکن جب تک بیوقوف احمد بندہ جو ہے وہ خاموش ہے وہ عقل مندی سمجھا جاتا ہے ہوتا نہیں. لیکن جب وہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو سوچتا کیا ہے اور وہ خدا کی طرف پھرے اور اس پر رحم کرے گا. ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. ہاللیلویا. تو یسایہ ایک پھر پیشکش دیتا ہے برگشتہ انسان کو خدا کی طرف پھرو اس کی طرف واپس آؤ. خدا فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں. میرے خیال کیوں؟ چونکہ ہم اس اچھے خیال والے کے پاس بیٹھے ہی نہیں. ہم کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ جس کے خیال ہی برے ہیں. اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. جب آپ اس کے خیال کو لے لیں گے پھر آپ اس کی طرح سوچیں گے اور پھر جیسے خدا سمندروں میں سے رستے بناتا ہے آپ کے لیے بھی رستے بنتے جائیں گے. پھر آپ اس کی راہ پر چلیں گے. اے ساڈا خدا جی شکر ہے خدا دا یہ خدا دی راہ تے چل پے. مطلب یہ ہے جیسے پھر جن راہوں سے خدا گزرتا ہے تم بھی گزر جاؤ گے. آپ کے سامنے پہاڑ میدان ہو جائیں گے. یشوا لیڈر تھا. خدا گزر جاتا ہے نا پہاڑوں میں سے بھی سمندروں میں سے بھی. اس کے سامنے یروشلم کی دیواریں گر پڑی. کیا انہوں نے کیا تھا؟ بامنی پہن کے تھے. انہوں نے پرستش کی تھی. انہوں نے نہ سنگے پھونکے تھے. آپ کے سامنے بھی غربت کا پہاڑ بے روزگاری کا پہاڑ بیماریوں کے پہاڑ تندرستی کے پہاڑ گرتے جائیں گی دیواریں. چونکہ آپ اس خدا کے حضوری میں رہنے والے بن گئے ہیں جو سب پر قادر ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر لکھا کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں. اور جب آپ خدا کے خیالوں کو قید کر لو گے پھر آپ خدا جیسے کام کرو گے. ہاللیلویا. پر کئی بار ہمارے خیال وہ خیال نہیں ہوتے. ہمارے خیال کیسے ہوتے ہیں؟ امثال کی کتاب کے 23ویں باب کے سامنے آپ نے لکھا ہے کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں. ہاں جی کیونکہ ایتھے آ کے دنیا جڑی ہے نا ایتھے دیکھ رہے ہیں کیوں ہندیشے لے گئے نے نظر ہندیشے لے گئی دل دیا بیماریاں ہندیشیاں کر کچھ بھائی ہم تھے کیا یہ دیکھیں. بس خیال کر کے تو کہاں سے تو نے اپنی پہلی سی محبت میں نے آپ کو مقام کس پر رکھا تھا جو چاند اور سورج کو روک دینے والے ہیں. پر آپ اب کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں پتے پہن کے گزارا کر رہے ہیں. جیسے اس کے اندیشے ہیں آگے پھر کیا لکھا ہے وہ ویسا ہی ہے. وہ آپ خدا کی طرح سوچیں گے آپ اس کی مانند بنتے جائیں گے. غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے میرا محبوب دست تیمور ہے. اور پھر لکھا ہے وہ رات بھر میری چھاتیوں کے بیچ میں پڑا رہا. یسوع مسیح کی بنیادی حیثیت خدا کا کلمہ ہے. خدا کا یہ جو آپ کو میں کلام سنا رہا ہوں رات بھر اس کلام پر میں غور کرتا رہا. وہ میرے سینے میں ایک پھولوں کے دستے کی طرح رہا.
پھر اس کی طرف سوچیں گے اور وہ کچھ پھر آپ کرتے رہیں گے جو آپ کا خدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. جہاں پر آپ رہتے ہیں ایک آدھا پھر بات سنا گے، یا اگر آپ 2-3 منٹ میں اس کے بعد کلو آپ کو دے دیتا ہوں کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں پھر ہم ویسے ہوتے ہیں. اس کی برکتیں اس زبور کے اندر واپس آئیے پھر ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تشریح نہیں کریں گے، سمپل. 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا، شریروں کے انجام کو دیکھے گا، اور تو اے خدا میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. ہاں جی، کس کو بنا لیا ہے؟ مسکن کس کو کہتے ہیں؟ گھر. تو اس میں رہنا شروع ہو گیا ہے، وہ کلام کی صورت میں تیرے اندر رہنا چاہتا ہے اور آپ اس کی حضوری میں رہو گے. آمین. عطائی ہو گئی، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. بندہ سوچتا نہیں یار عمر میری ہو گئی 50 ہوتے تھے، ہوں کوئی دل دیا بیماریاں شماریاں نہ ہونا، ہوں گردے پھر لگتا 10 کو سال 5 کو سال گردے ختم ہو جانے تھے. انجی ہوتا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی. کیوں یار اس طرح مرنا تھا میں؟ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے کر کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھانے کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور افریق کو رون دے گا. افریق کہتے ہیں اینا کونڈا، بڑا والا سانپ، اجگر، جو پوری بکری کو کھا جاتا ہے. تو ایسے خواب جی کے سب جو دکھائی دے دیتے صبح سارا دن پریشان. کیوں نہیں؟ خواب بڑا پڑا ہے. لکھے تو ان کو تیرے پاؤں کا سب سے نیچے حصہ ایڑی ہے، تو کود دے گا اس کے سر کو. شریر کی تاثیریں تیرے قدموں کے نیچے ہوں گی. تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. دانیل خدا کی حضوری میں رہنے والا تھا. ہاں جی، شیروں کا اختیار تھا اس میں، شیروں نے منہ در کر دیا. کوئی تھا خیمہ اس کے چاروں طرف اسے پروٹیکٹ کرنے والا. آگ پیچھے ہٹ گئی صدرک مصر اور ابدنجو سے، چونکہ وہ حضوری میں رہنے والے تھے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. دل، ہاں جی، ہاں جی، دل کسی اور پاس دل گھبراتا ہے پیا، دل پریشان ہے. میں نے میرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میرے خلاف میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. مسیحی ہونا قابل فخر بات ہے اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی یسوع نام میں ہے. اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں اسے سرفراز بھی کروں گا. دانیل جب چھوٹا تو پھر اسے کہا اوے آجا خدا کا نام لے کے نہ دعا کرنا نہیں. لکھے بادشاہ نے اعلان کروایا، بینڈ باجا ڈھول بجے اور اعلان ہوا کہ دانیل کا خدا قادر ہے. صرف خدا مصیبت سے چھڑائے گا نہیں، بلکہ آپ کو سرفراز بھی کرے گا. وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں جن پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں وہ ماڑے میں ہو سکتا ہے فون ہی نہ چکا، انہوں نے پتا کہ مسئلہ نہ بن گیا، نہ کر نہیں سکتے تے چھٹو پڑا وہ بھائی پتہ ہی نہیں لگا اصل. میں مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہاللیلویا. آگ کی بھٹی میں صدرک مصر اور ابدنجو کا خدا ان کے ساتھ کھڑا تھا. 3 پھینکے گئے تھے، چوتھے کی صورت الازارے کی سی تھی جو اس بھٹی میں تھا، جس نے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر دیا تھا. میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہم کہاں پر رہنا چاہتے ہیں؟
अगर उसके खैमे में फिर हम नहीं रहना चाहते ना, उधरों में फिर ना उधर भी ना ही सन दुआ तो डर लगता है, एक रोज से फड़ के ले दूसरा निकल जाता है। मैं से छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं से उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। बाबा एज 70 साल 80 साल के मांजरा की है भेद, उम्र की दराजी तो है पर आसूदगी नहीं। और सबसे बढ़कर अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी से दूंगा। खुदा आपको बरकत दे।